السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز ایک ترمذی اور مسند احمد کی حدیث سے کرتا ہوں، جو کم و بیش ایک ہی طرح کے الفاظ کے ساتھ اس میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، اور ایک جگہ ہے کہ چند کلمات بتا رہا ہوں۔ فرمایا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کوئی تم چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یہ جو ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، ایسی پاورفل حدیث ہے، اگر کوئی اس پہ غور کرے اور سمجھے۔ مصیبت تو یہ کہ خزانے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نہ غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں، اور پھر گروپ میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور گھبرا کے اور پریشان ہو کے کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں سمجھایا، پوری امت کو سمجھا دیا کہ یاد رکھ لو کہ اگر تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو گے تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تمہارے ساتھ اس کی مدد ہوگی۔ جب کوئی تم چیز مانگو تو صرف اس سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اس سے مدد کرو، اور یہ جان لو کہ ساری دنیا اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، لیکن اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری دنیا مل جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کے حکم سے، اللہ کے تصرف میں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں مشکلات میں، جیسے آج کل پھولے ہوئے ہیں۔ احتیاط، پرہیز اور تدبیر اور علاج، یہ سنت ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، الامان الحفیظ، یعنی یقین نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا کیا بدعات، کیا کیا شرک، کیا کیا کمزور ایمان کی باتیں، یہ بات ذہنوں میں بسا لیں کہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں کر دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا ہے، اور جو نہیں کیا ہے وہ آ نہیں سکتا ہے۔ یعنی جو بیماری آپ کے لیے طے ہو گئی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، وہ بیماری وہ آپ سے ٹل نہیں سکتی ہے، اور جو بیماری آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی وہ آپ تک آ نہیں سکتی ہے۔ سمپل بات ہو گئی۔ جو نقصان زندگی میں آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے وہ نقصان آپ کو مل کے رہے گا، اور جو نقصان نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا۔ سمپل سی بات ہے، یہ تقدیر ہے۔ ابھی جن چیزوں پہ ہمارے اختیار نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں دی گئی ہیں، یعنی جو ہماری اپنی ایفرٹ سے آئیں گی، کوشش سے آئیں گی، لیکن ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وہ ہماری کوشش کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری بے اختیاری، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو بے اختیاری چیزیں، ان کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں اکثر۔ تو ایک بات تو یہ دھیان کے ساتھ رکھیں کہ ہم نے اس حدیث کو یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان بھی لانا ہے اس پہ۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک غیر مسلم کا کیا طرز طریقہ تھا، مطلب جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ اس نے کیسے اڈاپٹ کیے۔ RVC باڈلے ایک برٹش آرمی آفیسر تھا، اور 14 کے قریب اس نے بکس لکھی ہیں۔ ایک کتاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1918 میں شمالی مغربی افریقہ چلا گیا، جہاں میں نے ڈیزرٹ میں عربوں کے ساتھ 7 برس گزارے، اور اس عرصے کے دوران میں نے خانہ بدوشوں کی زبان بھی سیکھی، یعنی جو بدو بولتے تھے عربی۔ میں نے ان کا لباس پہنا، ان کا لباس پہنتا تھا، انہی کے ساتھ کھانا کھاتا، انہی کی طرح زندگی گزارتا، اور بہت ساری بھیڑیں میں نے خرید لیں اور ایک خیمے میں سویا کرتا تھا۔ میں نے ان کے ریلیجن کا بھی مطالعہ کیا، اور تبھی پھر اس نے کتاب بھی لکھی۔
وہ کہتا ہے کہ یہ جو 7 برس میں نے ان خانہ بدوشوں کے ہمراہ گزارے ہیں، میری زندگی کے نہایت پرسکون اور قناعت پسند سال تھے۔ مجھے کبھی بھی اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا۔ میں پیرس میں اپنے انگریز والدین کے گھر میں پیدا ہوا تھا، 9 سال تک فرانس میں رہا، بعد میں پھر ملٹری کالج آ گیا، پھر انڈیا گیا، پھر مختلف ملکوں میں جانا ہوا، شکار کھیلے، پولو کھیلا، جنگلات کی خاک چھانی، پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا، پھر پیرس میں آ کے اپوائنٹمنٹ اس کی ہو گیا تاشی کی حیثیت سے۔ تو کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ سارے سال جو میں نے گزارے بیکار سال تھے، لیکن جو 7 سال عربوں کے ساتھ گزارے وہ میری زندگی کے بہترین سال تھے۔ وہ کہتا ہے کہ عربوں نے مجھے سکھایا کہ پریشانیوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کی طرح وہ بھی قضاء و قدر کے نظریے کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو قرآن مجید میں اکٹھا کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یہ عرب اسے بالکل صحیح مانتے ہیں، اس لیے وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے لیتے ہیں، اور اگر انہیں کبھی کوئی پریشانی ہو تو وہ غیر ضروری طور پر غصے کا اظہار نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے۔ ان کا ایمان ہے کہ جو کچھ قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، اور قسمت کا لکھا صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ عرب مصیبت کے وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک خوفناک دن تھا، گرم طوفان کا میں حال بتاتا ہوں، جو 3 دن تک چلتا رہا، یعنی ریت کا طوفان۔ اور کہتا ہے کہ اس قدر شدید تھا کہ یہ صحارا سے گرم ریت اڑا کر فرانس تک لے گیا، اور ہوا اس قدر گرم تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر کے بال جل رہے ہوں۔ میرا گلا پیاس کے مارے خشک ہو چکا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں، اور دانت میل سے اٹے پڑے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی گلاس فیکٹری کی بھٹی کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اس قدر بدحواس ہو چکا تھا جتنا کہ ایک صبر کرنے والا انسان ہو سکتا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ عربوں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ اپنے کندھے اچکا کر کہتے تھے مکتوب، یعنی یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ طوفان ختم ہونے کے فوراً یہ بعد ان عربوں نے اپنی تمام بھیڑیں ذبح کر دیں، اور صرف حاملہ بھیڑیں ذبح نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ انہیں ذبح نہیں کریں گے تو یہ سب مر جائیں گی۔ اور بھیڑوں کو ذبح کرنے کے بعد انہوں نے انہیں پانی میں پھینک دیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے بڑی خاموشی سے کیا، اور اپنے اس نقصان پر کسی طرح کی پریشانی یا گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ قبیلے کے سردار نے مجھے بتایا کہ یہ زیادہ نقصان نہیں ہے، ہم اپنا سب کچھ اس شدید اور خوفناک طوفان میں کھو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 40% بھیڑیں رہ گئی ہیں، جن سے ہم اپنی گزر اوقات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ہم صحرا میں جا رہے تھے، ہماری کار کا ایک ٹائر پھٹ گیا، اور جو ڈرائیور تھا وہ فالتو ٹائر کو، یعنی اسٹیپنی کو، وہ مرمت کرانا بھول گیا تھا۔ اب ہمارے پاس صرف 3 ٹائر صحیح تھے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، اور میں نے اپنے ہم سفر عربوں سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ غصہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹائر کے پھٹنے میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی، اور اللہ کی مرضی میں دخل نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی چلائے، اور گاڑی 3 پہیوں پر لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہی۔ تھوڑی دور جا کر وہ جھٹکے کے ساتھ پھر رک گئی، اب اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ ان عربوں میں سے ایک نے صرف یہ کہا مکتوب، اللہ کی مرضی، اور ایک بار پھر ڈرائیور پر برسنے اور اسے لان تن کرنے کے بجائے خاموشی سے چل پڑے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پیٹرول کا ٹینک تم نے خالی کیوں رکھا، بھروایا کیوں نہیں۔ پرسکون طور پر چلتے جا رہے تھے اور گنگناتے جا رہے تھے، اور اپنی منزل کی طرف روانہ تھے۔ کہتا ہے 7 برس ان عربوں کے درمیان رہنے سے میں اس بات کا قائل ہو گیا کہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ محض اپنی جلد بازی، عجلت پسندی اور پریشان حال زندگی کے باعث اعصابی دباؤ کا شکار ہیں، اور شراب نوشی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب تک میں صحارا میں رہا، ڈیزرٹ میں رہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، میں نے وہاں ہر طرف سکون اور اطمینان کی فضا دیکھی۔ وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ قضاء، اچھا باڈلے تو یہ کہے کہ عربوں کے ساتھ رہ کے میں نے زندگی کے بہترین سال گزارے، اور جس طرح کے بھی حالات ان کے سامنے پیش آتے تھے وہ اسے اللہ کی مرضی یعنی قسمت قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے ہیں آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں، یہ آپ کے لیے حیرت انگیز تبدیلیاں لاتی ہے۔ آج سہارا سے واپس آئے مجھے 17 برس ہو گئے،
لیکن اب بھی وہاں کی باتیں، واقعات، عربوں کے پرسکون چہرے میرے ذہن میں بالکل تازہ ہیں۔ ان 7 برسوں میں جو میں نے سہارا میں گزارے، میرے اعصاب کو معمول پر لانے میں کسی بھی سکون لانے والی ادویات سے زیادہ کام کیا ہے۔ جب ہم شدید اور بدترین قسم کی مشکلات میں گھر جائیں اور ان مشکلات سے ہم نبرد آزما نہ ہو سکیں، ٹیکل نہ کر سکیں، تو پھر ہمیں اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو کچھ بچ جائے اسی پر قناعت کر کے اپنی زندگی کا اثر نو آغاز کرنا چاہیے۔ اب جو عرب کی پرسکون زندگی تھی وہ تو ہم نے چھوڑ دی، جو ایمان کے تقاضے تھے وہ تو چھوڑ دیے، جو اللہ کے حکموں پہ ایمان تھا وہ تو ڈاواں ڈول کر لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث تھی ان پہ تو ایمان ڈاواں ڈول کیا اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ ایسا برا حال ہو گیا ہے کہ جو یورپ کی اجلت پسندی تھی، جو یہ آرسی بوڈلے کہہ رہا ہے، جو ان کی اجلت پسندی تھی، جو گھبراہٹ تھی، وہ ہمیں انجیکٹ ہو گئی ہے۔ کیا کیا تماشے نہیں ہو رہے سوشل میڈیا پہ، ہر دن ایک آڈیو اور ویڈیو آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے علاج کر لو، کوئی کہہ رہا ہے اس سے علاج کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ تباہ ہو جائیں گے، کوئی کہتے ہیں برباد ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے یہ وائرس ہی جھوٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ تباہی ہے، کوئی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہا ہے، اور جو اذانیں دے رہا ہے اس نے 800 کا آٹے کا تھیلا 1100 کو کیا ہوا ہے۔ ظالم اور غاصب ہو کے بھی چھتوں پہ اذانیں دے رہے ہیں۔ 1000 روپے تقسیم کرتے ہیں، 4 لوگ تصویریں اترواتے ہیں، عزت نفس کے ساتھ لوگوں کی کھیل رہے ہیں۔ اور ایک جی آڈیو آ جاتی ہے، ایک بچی پیدا ہوگی، پیدا ہوتے ہی اس نے کہا کہ جناب سارے لوگ قہوہ پینا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، what the hell is this؟ کس طرف اس قوم کو بدعت اور شرک میں اور بدحواسیوں اور وسوسوں و اندیشوں میں اور فکروں میں لگا دیا۔ بچی پیدا ہوگی اور سب نے یقین کرنا بھی شروع کر دیا، وہ کہہ رہی قہوہ پیو، یعنی جو چائے کا اور قہوے کا کاروبار کر ان کی تو چاندی ہو گئی۔ قرآن میں سے بال نکل آئے جناب، بال نکل آیا بس، اور پوری دنیا میں پھر پھیل گئی بات۔ یعنی یہ قوم حقدار ہے کہ نہیں اس پہ یہ عذاب آئیں؟ یہ بالکل حقدار ہے کہ اس پہ عذاب آئیں۔ کوئی کام انہوں نے نافرمانی کا چھوڑا ہے؟ کوئی بدعت شرک، کوئی خرمستیاں چھوڑی ہیں کہ نہیں چھوڑی؟ سب کام تو کر رہے ہیں، اوپر سے ایمان بھی ڈاواں ڈول ہے۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ کامل یقین، یہ راہ نجات ہے، لیکن چھوڑ کے بیٹھے۔ اب کوئی قرآن مجید ترجمے سے، کوئی تفسیر سے پڑھے تو سمجھے، کوئی احادیث کا علم لے تو سمجھے۔ وہی نانی دادی کے قرآن سیکھے ہوئے ہیں، نہ تلفظ صحیح، نہ قرات صحیح، نہ کچھ آتا، ترجمہ کون پڑھے گا؟ سنبھال کے کونے پہ رکھا ہوا ہے قرآن مجید، بس برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح دھکے پڑتے ہیں جیسے ہمیں آج پڑھ رہے ہیں۔ ایک ادھر سے تبلچی نکلتا ہے، وہ اپنی آڈیو بناتا ہے، کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ، کوئی نام نہیں ہے، جناب ایسے کر لیں، آپ لوگ لہسن سے علاج کر لیں، ادرک سے کر لیں، نمک سے کر لیں، یہ دھونی دے دیں، ناک میں یہ لگا لیں، بالکل ٹھیک۔ دوسرا کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو وائرس آئی ہے ہمارے لیے مارنے کے لیے۔ ایک کہتا ہے چائنا نے نکالا ہے، دوسرا کہتا ہے امریکہ نے نکالا ہے۔ یعنی اسباب کے اوپر دوڑیں، اسباب سے پریشان ہیں، اسباب کے چکر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے حکموں کو سمجھیں، اللہ کی رموز کو سمجھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ کیا کیا خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایمان کامل رکھیں۔ احتیاط، پرہیز، علاج سنت ہے، وہ کریں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدحواسیاں ہیں، وہ اجلت پسندی ہے، وہ ایمان کی کمزوریاں ہیں۔